قابل صد احترام سامعین محترم، 3 خطبات پہلے ہم نے ایک جمعہ پڑھایا تھا سنت کی اہمیت اور برکت کے بارے میں۔ اسی عنوان کا ایک حصہ باقی ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ آج ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ جمعے کے جو نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ ذہن نشین ہو جائے۔ پہلے حصے میں ہم نے سنت کا لغوی اصطلاحی معنی، سنت کی تعریف کیا ہے، سنت کی اقسام کتنی ہے، اور پھر سنت اور احادیث کی اہمیت اور برکت کیا ہے، ان کے حوالے سے ہم نے چند گزارشات کی تھی۔ آج ہم جن نکات پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے ان میں سے پہلا یہ ہے کہ سنت کا احترام ایک مسلمان کی نظر میں کس قدر ہونا چاہیے، اور دوسرا پہلو یہ بیان کیا جائے گا کہ سنت کی موجودگی میں کسی بھی محترم شخصیت کی رائے، اس کا مشورہ، اس کا فتویٰ ایک مسلمان کے لیے اس کی زندگی میں کتنا معنی رکھتا ہے۔ ایک طرف سنت ہے، ایک طرف کسی کی رائے ہے، کسی کا فتویٰ ہے، وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہو سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں ہم 1 یا 2 نکات اس حوالے سے بھی بیان کریں گے کہ صحابہ کرام کی نظر میں سنت کا مقام اور اہمیت کتنی تھی، اور ائمہ کرام محدثین اعظام کی نظر میں سنت کا مقام اور اہمیت کیا تھی۔ ان 3-4 پہلوؤں پہ ہم انشاءاللہ اپنی چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے سنت کے احترام کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ لائق، فائق اور غیرت مند شخص اور شاگرد ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر سنت کی معمولی سی بھی مخالفت نہ کی ہے، نہ گوارا کی ہے، خود بھی سنت کے خلاف عمل نہیں کیا، اور اپنی نظروں کے سامنے سنت کے خلاف کام ہوتا ہوا دیکھ کے رضامندی یا خاموشی کا بھی معاملہ نہیں کیا، فوراً ٹوکا ہے وہاں پہ۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ کے اندر ایک روایت ہے، جناب کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے، وعبد الرحمن بن ام الحکم یخطب قاعدا، مسجد کا جو خطیب تھا عبد الرحمن بن ام الحکم، سنت یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کے پیش کیا جائے، لیکن اس آدمی کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ جب فوراً محسوس کیا کہ یہ آدمی سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے، کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ بندہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، فقال انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا۔ صحابہ کرام حسن اخلاق کے پیکر ہیں، مجسم ہیں، لیکن جہاں پہ حدود اللہ کی بات آ جائے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور آپ کی تعلیمات کی دجیاں اڑائی جا رہی ہوں، تو پھر وہ اخلاق اور سارے معاملات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور پھر قرآن کے الفاظ ہیں کہ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں اور اسلام کی تعلیمات کی مخالفت ہوتے ہوئے دیکھ کے بڑے سخت مزاج واقع ہوتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ انظروا الی ھذا الخبیث،
اس خبیث آدمی کو دیکھو یخطب قاعدا، یہ اچھا بلا ہٹا کٹا ہو کے، کوئی اس کا عذر نہیں ہے، ٹانگیں سلامت ہے، بیٹھ کے خطبہ دے رہے. اور کہتے ہیں کہ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات بتائی ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. سورہ جمعہ کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے. شروع اسلام میں ابھی اسلامی تعلیمات سے صحابہ صحیح طرح روشناس نہیں ہوئے تھے. آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، کوئی تجارتی قافلہ آیا، کئی نئے نئے مسلمان جو ہے وہ مجلس سے اٹھ کے خطبہ جمعہ چھوڑ کے باہر بھاگ گئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں، دنیاوی کھیل تماشا دیکھتے ہیں، تَرَكُوكَ قَائِمًا، یہ اس تجارت کی طرف لپک جاتے ہیں اور آپ کو کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرماتے اسی حال میں چھوڑ جاتے ہیں. انہوں نے اس آیت کریمہ سے نقطہ یہ اخذ کیا کہ قرآن نے کہا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کے بیان کرنا چاہیے. ہاں اگر کسی کا شرعی عذر ہے، ٹانگ پہ وزن نہیں ڈال سکتا، یا کوئی معذور آدمی ہے بامر مجبوری بیٹھ کے خطبہ دے سکتا ہے. لیکن صحیح سلامت تندرست آدمی، آج بھی ہم اپنے گلی محلے کی کئی مساجد میں دیکھتے ہیں کہ ائمہ کرام خطباء اعظام اچھے بنے ہوتے ہیں، لیکن ایک ڈگر چل گئی ہے، ایک معمول بن گیا ہے کہ بیٹھ کے ہی خطبہ دینا ہے. حالانکہ یہ سنت کی مخالفت ہے، اور صحابی نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ آدمی سنت کے خلاف کام کر رہا ہے فوراً ڈانٹ پلا دی. فرماتے ہیں کہ انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث آدمی کو دیکھو کہ یہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے. شاید صحابی نے اس وجہ سے بھی سختی کا معاملہ کیا کہ ایک عام آدمی ہو، اس کو تو پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو خطیب کہلواتا ہے، دین کا داعی اور علم بردار ہے. اور اگر ایک داعی اور خطیب جو اپنی نمازیوں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہوتا ہے، اگر خطیب سنت کی مخالفت کرے گا اور برسر منبر علی الاعلان بیٹھ کے خطبہ دے گا، تو فرمایا کہ اس کی مذمت بھی اسی سخت قسم سے کی جائے گی. صحابہ کرام وہ پاک باد ہستیاں ہیں کہ اگر ان کے سامنے سنت کی خلاف ورزی کی جاتی، سنت کے خلاف بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں 16 نمبر روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا، لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد. میری صحابہ، میری امت کے لوگوں، اگر اللہ کی بندیاں یعنی تمہاری بیویاں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اگر مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی اجازت مانگیں، اور مسجد کے اندر اگر الگ سے باپردہ انتظام موجود ہے، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو. فقال ابن اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، یعنی کہ حضرت عمر کا کیا لگا پوتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پوتا کہتا ہے، اِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ، ابا جان ہم تو ان کو جانے نہیں دیں گے. آج بھی کئی مسلمان بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، سینما ہال میں ساتھ لے جاتے ہیں، بازار میں شاپنگ کرتے وقت کوئی آر نہیں، کوئی حیا نہیں، بے پردگی ہے، ساتھ بٹھا کے لے کے جاتے ہیں. اور کئی تو ایسے غیرت مند بھی واقع ہوتے ہیں، خود بائک پہ کھڑے رہتے ہیں، موبائل پہ لگے رہتے ہیں، بیوی کو بیٹی کو اتارتے ہیں، تم جا کے سامان لے آؤ، میں یہاں تمہارا انتظار کرتا ہوں. اب غیرت کا اندازہ لگائیں کس قدر ہے. لیکن جب مسجد میں دعوت دی جائے، دینی پروگرام ہے، نماز جمعہ کے لیے جانا ہے، نماز تراویح کے لیے جانا ہے، مسجد تو مسجد، شادی حال میں ایک دینی پروگرام رکھا گیا ہے، اور نہیں جی فتنہ پہ جائے گا. مرد بھی وہاں سے نکلتے ہیں، خواتین بھی. تو پیارے بھائی، بازاروں کے اندر کون سا آپ نے ایسا سسٹم رائج کر دیا ہے کہ خواتین کے لیے الگ سے ساری مارکیٹیں موجود؟ شادی حال میں کون سا ایسا سسٹم ہے جہاں مخلوق ماحول میں بیٹھ کے سارے معاملات انجوائے کیے جاتے؟ سینما ہال میں گند دیکھتے ہیں بچوں کو ساتھ بٹھا کے، وہاں پہ غیرت کہاں جاتی؟ اصل میں یہ غیرت کا معاملہ نہیں ہے،
یہ شیطان کا تسلط ہے جو ہمارے ذہنوں پہ ہو چکا ہے. اور جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے یہ بات کہی کہ ہم تو ان کو منع کریں گے, جانے نہیں دیں گے, فغضب غضبا شدیدا, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے سخت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ اتحدثک الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتقول انا لنمنعهن, تم صاحبزادے اپنی جگہ پہ ہو لیکن تمہاری مجال کیسے ہے کہ میں تمہیں حدیث نبوی سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے روک دیا ہے, منع کیا ہے کہ اگر عورتیں مسجد میں جانا چاہیں اجازت دے دی جائے, اور تم آگے سے بے بانگے دہل بڑی بے باکی کے ساتھ کہتے ہو کہ ہم تو ان کو روکیں گے. بعض روایات کے الفاظ ہیں کہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کئی دن تک ان سے قطع کلامی کر دی, بول چال ختم کر دی. یہ صحابہ کی غیرت ہے. اور ہماری غیرت لوگوں کے معاملات میں نظر آتی ہے. اپنی اولاد کا یا اپنے ساتھ معاملہ بن جائے, بچہ بچہ کہہ کے ہم گزار دیتے ہیں. اولاد کے معاملات میں اصلاح نہیں کرتے اور سنت کی پرواہ کر لیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتے. اور اس کے باوجود ہم محب رسول بھی ہیں, محب اہل بیت بھی ہیں, اور جنت میں جانے کے دعوے دار بھی ہیں, اور جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ دنیا میں لے کے پھرتے ہیں. صحابہ کرام ان کا معمول یہ تھا کہ اگر پتہ چل جاتا کہ اس آدمی کے پاس سنت کا علم موجود ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے, کیا فتویٰ ہے, اس کے باوجود اگر کوئی آدمی وہی مسئلہ کسی اور کے پاس لے جا کے پوچھتا تو شدید ناراض ہوتے. جناب حارث عبداللہ بن عوف سے بیان کرتے ہیں, اتیت عمر بن الخطاب, میں اپنی یادیتی بیان کرتے ہیں, جناب عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, فسألته عن المرأة تطوف بالبیت یوم النحر ثم تحیض, کہ ایک عورت حج کے لیے گئی یوم النحر قربانی کے دن طواف کرتے ہوئے اگر اس کو ماہواری آ جاتی کیا کرے, حج کے مسائل ہیں. فرمانے لگے کہ لیکن آخر عہدها بالبیت, اس کو چاہیے کہ وہ آخری کام جو کر رہی تھی وہ مکمل کرے. فقال الحارث كذلك افتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جناب حارث نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جب فتویٰ سن لیا تو کہنے لگے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مجھے بتایا تھا. یعنی پتا تھا مسئلے کا کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے, پھر بھی حضرت عمر سے جا کے مسئلہ پوچھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ عریبت عن یدیک, تیرے ہاتھ شل ہو جائیں, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. سألتنی عن شیء سألت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکی ما اخالف, ایک مسئلے کا تمہیں علم تھا کہ اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے, جانتے بوجھتے تم نے مجھ سے آ کے سوال پوچھا کہ میں کہیں ان کی مخالفت میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں اور تم لوگوں کے اندر اس کا ڈنڈورا پیٹ دو. یہ صحابہ کرام کی ایمانی غیرت تھی کہ سنت کے خلاف نہ بات سننا گوارا کرتے تھے, نہ کوئی سنت کی مخالفت برداشت کیا کرتے تھے. پیارے بھائیوں, دیکھنے کی بات یہ, ہمارے ہاں احادیث پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, دکھائی جاتی ہیں, قرآن کی آیات بتائی جاتی ہیں, لیکن پھر بھی ہم جو کہ تو کوئی ٹس سے وس نہیں ہوتے. جہاں پہ ہم اپنے باپ دادا سے چلے آ رہے اسی راہ پہ گامزن ہے. اور قرآن نے بھی ایسے لوگوں کا معاملہ بیان کیا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول, آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلو, وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, ہم نے اپنے باپ دادا کو جس ڈگر پہ چلتے پایا ہے ہمارے لیے کافی ہے. ایو کملے سن, انہوں نے زیادہ پتہ, آپ کو زیادہ پتہ چل گیا. قرآن کہتا ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اگر ان کے بڑے عقل سے پیدل تھے, ان کو عقل نہیں تھی, ان کو شعور نہیں تھا, اور اگر وہ ہدایت کی راہ پہ گامزن نہیں تھے, تو کیا تم نے ان کی تقلید کرتے ہوئے ویسے ہی ہدایت سے محروم مر جانا؟ ان کے پاس ہو سکتا ہے دلائل نہ پہنچے ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ نے توفیق نہ دی ہو. تمہارے پاس تو دلائل آ چکے,
تمہارے پاس قرآن واضح احادیث اور پیش کی جا رہی ہیں، تم کیوں پس و پیش سے کام لے رہے ہو؟ قرآن اسی لیے فرمایا ہے کہ کسی مومن کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات آ جائیں پھر انسان اپنے اختیارات چونکہ چنانچہ پس و پیش اور اگرچہ مگرچہ سے کام لے، یہ کسی مومن کے ایمان کی غیرت کا تقاضا نہیں۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سنت کے موجود ہوتے ہوئے کسی اور کا فتویٰ، کسی امام کی بات، کسی بزرگ کی رائے وہ کیا ہمارے سامنے اہمیت اور وقت رکھتی۔ سنن الدارمی میں 435 نمبر روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں تورات کا ایک نسخہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ تورات کا نسخہ ہے، اور پاس بیٹھ کے ہی اس تورات کے نسخے کو پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی، چہرہ متغیر ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والی شخصیت تھی، جب دیکھا کہ آپ کو ناگواری ہو رہی ہے، حضرت عمر کو فرمانے لگے کہ تیری والدہ تجھے گم پائے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کیسے سرخ ہو گیا غصے سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا فوراً تورات کا نسخہ بند کر دیا اور کہنے لگے کہ میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں اللہ کے نبی سے بھی آپ کے غضب اور غصے سے معافی طلب کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا عمر، تم تو یہ تورات کا نسخہ پڑھ رہے ہو، اللہ کی قسم اگر یہ صاحب تورات جناب موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میری موجودگی میں جناب موسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس خود تشریف لے آئے، تو فرمایا کہ ان کی نجات بھی اسی بات میں ہوگی کہ وہ بھی میری اتباع کریں گے۔ ایک نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اپنی شریعت اور اپنی رائے بیان نہیں کر سکتا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے دور کا بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا کسی مسجد کا امام اور بڑی سے بڑی اونچی شملہ پگڑی رکھنے والا، جبہ دستار کا مالک اور بڑی سے بڑی کسی گدی اور سیٹ کی طرف نسبت رکھنے والا پیر، اس کی کیا وقت اور حیثیت رہ جاتی ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی مجلس موجود ہے، ان سے سوال کیا فی ملاس المرأة، اگر کسی لڑائی میں چند لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو اور کسی عورت کو چوٹ لگ جائے اور عورت اگر حاملہ ہے اور اس کا بچہ پیٹ میں مر جاتا ہے کسی کی ضرب لگنے کی وجہ سے، تو ایسے بچے کی دیت اور دیگر معاملات کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے شہدت النبی قضافی بغرۃ عبد او امۃ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا، آپ نے اس مسئلے کا حل یہ بتایا کہ ایک غلام مرد یا لونڈی آزاد کی جائے، یہ اس کا حل ہے۔ فقال عمر ائتنی بمن یشہد معک، صرف تمہاری بات سن کے میں عمل نہیں کرنے والا۔ بات بیان کرنے والا کون ہے؟ جی صحابی رسول ہے۔ مسئلے کا حل بیان کرنے والا کون ہے؟ صحابی رسول ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ائتنی بمن یشہد معک، اپنی اس بات کے بارے میں کوئی گواہ لے کر آؤ، کوئی ایسا بندہ پیش کرو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہو۔ اسی مجلس میں جناب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گواہی دی کہ جناب مغیرہ سچ فرماتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو لاگو کر دیا کہ آج کے بعد یہی فیصلہ نافذ العمل ہوگا۔ اور حضرت بجالہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جز بن معاویہ ان کا منشی تھا، اور ہمارے پاس
جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک خط آیا، آپ کی وفات سے 1 سال پہلے آپ کا خط ہمارے پاس پہنچتا ہے، اور اس کے اندر ہمیں یہ احکامات دیے جاتے ہیں، فرقوا بین کل ذی محرم من المجوس، جس مجوسی آدمی نے اپنی کسی محرم عورت کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر رکھے ہیں، ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسیوں سے جزیہ ٹیکس نہیں لیا کرتے تھے۔ جب صحابی نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجوسیوں سے ٹیکس لیا کرتے تھے، اور گواہی کے طور پہ جناب عبد الرحمن بن عوف کو پیش کیا گیا، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جب تک بطور خلیفہ کام کرتے رہے، اخذها من المجوس، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مجوسیوں سے ٹیکس لینا شروع کر دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سنت کا علم ہو جانے کے بعد کوئی پس و پیش نہیں، اس کے بعد وہی احکامات چلیں گے، اسی کے مطابق خود بھی عمل کیا جائے گا، لوگوں سے بھی عمل کروایا جائے گا۔ چند مثالیں اس بارے میں بھی ہم جان لیں کہ صحابہ کرام کی نظر میں حدیث اور سنت کا احترام کتنا تھا۔ جب صحابہ کرام کے سامنے سنت کے معاملات آ جاتے، ان کا مزاج کیسا ہوتا تھا۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کمال کی حدیث ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کیسے خاندانی مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام وہ پاک باز ہستیاں، وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا کیا ہے، وہ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، یہ پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ بس یہ ہے کہ آپ نے کیا ہے لہذا ہم نے کرنا ہے، آپ نے نہیں کیا ہم نے نہیں کرنا۔ کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، ایک ہی نقطے پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، اور وہ کیا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو آپ نے کہہ دیا ہم نے کر گزرنا ہے، جس سے روک دیا رک جانا ہے۔ جناب ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، سنن نبی داؤد میں 605 نمبر روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت پہ براجمان ہے، جماعت ہو رہی ہے، اور اذ خلعنا علی فوضعهما عن یساری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتے پہن کے نماز پڑھا رہے تھے، جوتے پہن کے نماز پڑھا رہے تھے، اچانک دوران نماز آپ نے جوتے اتار کے اپنی بائیں جانب رکھ دیے۔ فلما رأى ذلك القوم، پیچھے کھڑے صحابہ نے جب یہ معاملہ دیکھا، القوا نعالهم، انہوں نے بھی نماز کے سلام پھرنے کا انتظار ہی نہیں کیا کہ چلیں ابھی سلام پھرے گا پوچھ لیں گے اگلی نماز پہ ہم اس پر عمل کر لیں گے، سوال انتظار کیا ہی نہیں، اسی وقت انہوں نے بھی جوتے اتار کے سائڈ پہ کر دیے۔ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا کہ بھائی آپ نے کیوں جوتے اتار دیے؟ کہنے لگے کہ رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، اللہ کے نبی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آپ کو دیکھا کہ آپ نے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے، نماز کے آغاز میں دیکھا تھا کہ آپ پہن کے پڑھ آ رہے ہیں، ہم نے بھی جوتے پہن لیے، دوران نماز آپ نے جوتے اتارے ہم نے بھی اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عذر بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ ان جبریل اتانی فاخبرنی ان فیہا قدرا، اور میرے پیارو مجھے تو نماز میں جناب جبریل نے آ کے بتایا کہ پیارے پیغمبر آپ کے جوتے پہ گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے جوتا اتار دیا۔ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، جس محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جوتے کے نیچے لگی ہوئی گندگی بھی خود معلوم نہ ہو سکے، اس کے بارے میں یہ دعویٰ دائر کرنا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی جانتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح بات ہے، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو کیا آپ نے نعوذ باللہ جانتے بوجھتے پلید جوتے میں نماز پڑھنا شروع کر دی؟ تو پیارے بھائیو آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کی وفائیں کیسی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ جناب مجاہد بیان کرتے ہیں، یہ دیکھیں کتنی پیاری مثال آ گئی کہ ہم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پہ تھے، سیدھے راستے پہ ہم جا رہے ہیں اور اچانک
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدھے راستے سے ہٹ کے ایک سائڈ پہ چلے گئے اور پھر گھوم کے واپس اسی راستے پہ آ گئے. ساتھ چلنے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ہمارے رہبر ہیں, تو یہ کیا آپ نے معاملہ کیا ہے کہ اچھے بھلے جا رہے تھے, کوئی آگے پانی نہیں تھا, کوئی راستہ خراب نہیں تھا, اچانک آپ نے راستہ بدل کے ادھر سے ادھر آ گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی راستے پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا, اسی طرح آپ نے بھی چلتے چلتے اچانک راستہ بدلا, مجھے کوئی سمجھ نہیں, کوئی وجہ معلوم نہیں کہ آپ نے کیوں کیا, لیکن میں نے آپ کو کرتے دیکھا ہے, لہٰذا میرے ایمان نے گوارا ہی نہیں کیا کہ ابن عمر تم ایک قدم آگے بڑھ جاؤ. اور اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ وہاں سے گھوم کے ادھر کو آئے تھے, لہٰذا میں آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس راستے کو چھوڑ کے اوپر سے گھوم کے اسی طرح واپس آ گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ سونے کی انگوٹھی بنوائی, پہن لی, لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنا لی, پہن لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہو گئے کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اتار دی, پھینک دی. صحابہ کرام نے بھی انگوٹھیاں اتار دی اور پھینک دی. کیا ہمارا بھی ایمانی معاملات اس طرح کے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ تو ایسے ہے, وہ اس وقت کی باتیں تھیں, یہ تھا وہ تھا. ہم خود نہیں بدلتے, تعویلیں کرتے ہیں کہ یہ آج کے دور کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو اس وقت کے حالات تھے, وہ تو جی پھر صحابہ تھے, ان کی کیا بات تھی. تو پیارے بھائیوں, وہ صحابہ تھے تو ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے, ان کی تعلیمات پر عمل کس نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال, افعال اور اعمال کو رگ و جان سے بھی عزیز جاننے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ, ان کا ایک میں قول بیان کرنے لگا ہوں, تو ذرا توجہ آپ بھی کر لیں, آس پاس دیکھ لیں, کوئی پڑوسی سوئے ہوئے ہیں تو ذرا ان کو جگا دیں. یہ صرف ایک ہی بات بیان کرنی ہے کہ صحابہ کے بعد ائمہ کرام کی نظر میں سنت کی اہمیت کتنی تھی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالف, امام محترم اگر آپ کوئی ارشاد فرما دیں, آپ نے کوئی فتویٰ دے دیا, لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید آپ کے فتوے کی مخالفت کر رہی ہے, بتائیے ہمارے لیے کیا فتویٰ ہے. امام محترم فرماتے ہیں کہ اترکو قولی بکتاب اللہ, اگر ایسا معاملہ سامنے آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دو اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کو لازم پکڑ لو. پھر سوال کرنے والا کہتا ہے کہ اذا کان خبر رسول اللہ یخالف, حضرت یہ تو قرآن مجید کا معاملہ تھا, اگر آپ کے فتوے کے خلاف ہم حدیث رسول کو پالیں, اللہ کے نبی کا فرمان آپ کی بات کی مخالفت کر رہا ہو, تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پوچھنے والے تمہاری عقل کیا کہاں چلی گئی ہے, میری کیا مجال ہے, میری بات کو دیوار سے مار دو اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مضبوطی سے تھام لو. پھر پوچھنے والا کہتا ہے کہ اذا کان قول الصحابہ, حضرت یہ بھی جاتے جاتے بتا دیجئے کہ اگر آپ کے فتوے کے خلاف کسی صحابی کا قول یا عمل مل جائے, پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہم کس بات کو لیں.
حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اترکو قولی بقول صحابہ، تب بھی میری بات کو چھوڑ دینا اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لازم پکڑ لینا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے پاک باز صحابہ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کی باتوں کو دیکھا ہے، سنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان کر کے اپنے تمام تر معاملات سے اللہ کے ہاں انشاءاللہ پاک صاف ہو چکے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو احادیث آنے کے باوجود بھی